اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ پچھلے ہفتہ ہم لوگوں کی جو گفتگو ہوئی تھی اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے۔ جہاں تک جو لوگ تھے انہیں اچھے سے یاد ہوگا کہ مولائے کائنات نے جو ایک لیٹر مالک اشتر کو لکھا تھا، دیا تھا، جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ ان سے پہلے محمد ابن ابی بکر، حالات جس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو پچھلے ہفتے ہوئی تھی، اس لیٹر میں 3 طرح کی چیزیں ہیں، اور ہماری گفتگو اس پہ بھی ہوئی تھی کہ یہ لیٹر امام نے ایک حاکم کو بھیجا ہے کہ ایک حاکم کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اور ایسے تو جتنے بھی لیٹر ہیں امام کے، اس میں کچھ نہ کچھ امام نے سفارش کی ہے، کچھ نہ کچھ حاکم کے اندر معنوی اور اخلاقی پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر سب سے طولانی اور زیادہ چیزوں کو سمیٹنے والا یہ نہج البلاغہ کا 53 نمبر کا لیٹر جو امام نے ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک چیز کی طرف اشارہ، جیسا کہ اس لیٹر سے ہمارا کیا لین دین ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیٹر صرف حکومتوں کے لیے ہے، جو حکومت کر رہا ہے، جو حکومت بنا رہا ہے، اس کے لیے یہ لیٹر ہے۔ مگر مظلومیت تو یہ ہے کہ امام کا اتنا اچھا لیٹر، جس کو مصر کی میوزیم کی بہترین زینت بنا کے رکھا گیا، کتنا اچھا ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام حکومتیں جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم سب سے زیادہ لوگوں کو اور اپنے چاہنے والوں اور رعایا کو زیادہ سے زیادہ امن و امان دینا چاہتے ہیں، اور دینے کا بہترین راستہ یہ تھا کہ اس لیٹر پہ عمل کیا جائے، مگر اکثر اوقات، اکثر و بیشتر حکومتوں کے درمیان یہ دیکھا جا سکتا ہے، اسے لوگ آئیڈیل کے طور پہ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ بہت کم حکومتیں ہیں جو اس لیٹر کو اپنا آئین اور قانون بنا رہی ہیں۔ ساری حکومتوں کا رونا یہی ہے کہ غربت کو ختم کرنا ہے، حاکم اور لوگوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونا چاہیے، دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں، دونوں ایک دوسرے کے امن و امان کا ذریعہ بنے۔ سب یہی رو رہے ہیں، مگر اس کے باوجود جو علاج اس لیٹر میں ہے، رونا سب کا برابر ہے، مگر علاج کے لیے اس لیٹر کو دیکھنا بہت کم لوگ ہیں جو اس لیٹر کو دیکھتے ہیں۔ اس سوال کا جواب کہ ہم سے کیا لین دین ہے، تو اگر حکومت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی 1 یا 2 4 10 لوگ، کچھ لوگوں کو چلانے والے، انہیں اگر حکومت کا نام دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی حکومت، ایک آدمی، ایک بادشاہ، اس کے پورے کئی علاقوں پر حکومت ہے، یعنی وہ کئی علاقوں کی حفاظت، امن و امنیت اور بہت سی چیزوں کی دیکھ بھال کے لیے اسے چنا گیا۔ اور ہر ملک میں کسی کو بھی چنا جاتا ہے تو اسی لیے چنا جاتا ہے کہ یہ ہمیں بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ ہمیں فراہم کرے، کھانا پینا، رہنا سہنا، امن سکون اور دوسری بہت سی چیزوں کو وہ ہمیں دے۔ اگر حکومت کی تعریف یہ ہے کہ اس کے انڈر میں کچھ لوگ ہوں جس کے لیے وہ کام کریں، تو ہر آدمی اگر دیکھے، اگر کسی کی شادی ہو گئی ہے تو اس کے انڈر میں اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، وہ کسی ادارے کا مالک ہے، چاہے اسلامی ادارہ ہو یا اسلامی نہ ہو، جو اس کے انڈر میں جو لوگ آ رہے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کسی جگہ انجینئر ہو، اس کے انڈر میں 5 لوگ کام کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اچھا ٹیچر ہو، اس کے انڈر میں 50 بچے پڑھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ مولانا ہو جن کے انڈر میں ایک محلہ ہو۔ تو الگ الگ ایریے کے اعتبار سے، الگ الگ فیلڈ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ہمارے معاشرے اور اٹھتے بیٹھتے بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کے انڈر میں 2 4 10 50 100 لوگ ہیں۔ تو اب یہ لیٹر صرف مالک اشتر کے لیے نہیں ہے، یہ لیٹر صرف
ایک حاکم اور حکومت کرنے والے کے لیے نہیں ہے جو گورنمنٹ وغیرہ سے مخصوص ہو، نہ، بلکہ یہ ہمارے لیے بھی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیٹر میں 3 حصے پہ بہت اہم گفتگو ہے کہ ایک حاکم، ایک وہ گھر کو جو کنٹرول کرتا ہے، جو اپنے ایک استاد جو بچوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، کچھ تعلیم دینا چاہتا ہے، یا ایک مولانا جو اپنی عوام کو کچھ بتانا چاہتا ہے۔ 3 طرح سے اس کا رابطہ ہونا چاہیے۔ پہلا رابطہ، اس لیٹر میں امام نے پہلی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خود اس حاکم، اس استاد، اس مولانا، اس باپ کے اندر اخلاقی اور معنوی چیزیں ہونی چاہیے۔ آج ہماری گفتگو صرف اسی پہ ہوگی، اور 2 حصے اور جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے انڈر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس سے اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، دوسرا حصہ۔ تیسرا حصہ یہ ہے کہ لوگوں کے مقابلے میں اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ 3 حصے ہو گئے، جس میں صرف آج، یعنی اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے انڈر میں رہنے والے، ہمارے گھر والے اچھے ہوں، یا ہماری آواز کو لبیک کہیں، ہماری باتوں کو مانیں، تو ہمارے اندر کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں سے امام جو اشارہ کر رہے ہیں کچھ چیزیں، جس میں سے کچھ خاص آدمی سے مخصوص ہے، یعنی خود اس کے اندر ہو، کچھ جب وہ معاشرے اور لوگوں سے تال میل بڑھاتا ہے تو اس وقت وہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کہیں دوسروں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی ہے۔ پہلی چیز، امام نے لیٹر کی شروعات ہی یہ کی کہ جو میں نے پچھلے ہفتہ کہا تھا، بتایا بھی تھا کہ 3 چیزوں کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے: زمینوں کو آباد کرنے کے لیے، مالیات کو حاصل کرنے کے لیے، مگر امام نے یہ اشارہ کیا تھا کہ ایک بندے کی طرف سے یہ لیٹر ہے، کس کو؟ مالک اشتر کو۔ اور احساس یہ کرانا چاہا، حالانکہ آپ کبھی سوچیں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا انسان یا پی ایم وغیرہ اگر کسی کو لیٹر لکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا پیش کر کے بتاتا ہے۔ یہاں امام نے جس لفظ کا استعمال کیا وہ کہا میں بندہ، میں اللہ کا ایک بندہ، کس کو؟ مگر یہاں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، شاید سارے عہدے ایک طرف ہوں اور اللہ کا بندہ ہونا اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے، جس کی طرف امام اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بتانا چاہتے ہیں، یاد رہے، اگر حاکم کے اندر یا ایک باپ یا ایک استاد یا ایک مولانا کے اندر یہ چیز ہو کہ یہ جو لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں، تو یہ کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ جس دن سے یہ سمجھنے لگے گا کہ یہ میری رعایا ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میں ان کو کھلاتا ہوں، میں ان کو پلاتا ہوں، میں ان کو روٹی دیتا ہوں، میں ان کو سکھاتا ہوں، یہ جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ تصور آئے گا، اس وقت سے وہ کہیں نہ کہیں اس کے برتاؤ بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام نے لیٹر کی شروعاتی میں کہا کہ میں ایک بندے کی طرف سے مالک اشتر کے لیے، ایک عہدے کی طرف اشارہ کیا کہ بندگی سے بہتر کوئی عہدہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان اگر اپنے آپ کو بندہ شمار کرنے لگے گا تو ایک چھوٹے سے چھوٹے لوگوں کے حق کو بھی برباد ہونے سے بچائے گا۔ اب یہاں پہ بہت سے گھروں کے معاملات بھی ایسے ہیں، لوگ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، ارے تمہارے گھر میں اگر ہمارے ماں باپ تمہارے یہاں شادی نہیں کرتے تو تمہارے کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ کہاں مشکل آ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو ایک مخلوق خدا سے ہٹ کے سوچ رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں ذہنی طور پر اپنے آپ کو فرعون سمجھ رہا ہے۔ اب اگر یہ نظریہ کسی کا صحیح ہو جائے کہ یہ مخلوق خدا ہے، یعنی اگر میرے انڈر میں میری وائف ہے، میرے بچے ہیں، تو اب شاید وہ روایتیں کہ ان کو مارنا مت، اگر مارو گے، اگر لال رنگ آ گیا تو اتنی دیت ہے، کالا رنگ آ گیا اگر مار کھانے کی وجہ سے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مخلوق کے خدا ہیں۔ میں ایک مثال صرف گھر کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، اور بھی بہت سی جگہ پہ آپ مثال لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو پہچانو کہ تم بندے خدا ہو۔ دوسرے، خود سازی، خود کو بناؤ، خود کے بارے میں سوچو، اس لیے کہ ہر چیز کی بنیاد یہ ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ اگر ہماری نگاہ دین ہوگی،
اگر ہمارے ذہن میں دین ہوگا، خدا کا پیغام ہوگا، تو بہت سی چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی۔ اسی لیے روایت بتاتی ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مالدار کی تلاش میں نہ رہو، بلکہ دیندار کی تلاش میں رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کبھی غصہ بھی ہوگا تو دین اسے گالی دینے کی اجازت نہیں دے گا۔ کیوں؟ کہاں مثلا یہ ہے کہ دین کی وجہ سے بہت سی چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں۔ اب ہم لوگوں کو تھوڑا سا اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ ماتھے کے بڑے بڑے نشان بھی دکھاتے ہیں اور بہت بڑی بڑی گالیاں بھی دیتے ہیں، وہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر یہ دین کیوں انہیں روک نہیں پا رہا ہے جس دین کی بات یہ کر رہے ہیں۔ خود سازی بہت اہم ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ خود سازی کے لیے سب سے پہلا کام امام نے کیا بتایا؟ کہا یاد خدا، اللہ کی یاد کرو، اسی سے تمہیں ہمیشہ یہ احساس ہوتا رہے گا کہ تم کسی کے بندے ہو، تم کسی کے، اس لیے کہ یاد خدا کی وجہ سے بہت سے اس کے اثرات ہیں۔ خلوص اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔ گناہوں سے انسان اللہ کو یاد، جب خدا یاد ہوگا، اس لیے گناہ کا یہ تصور جو ہے کہ ہم نے گناہ کیا، تو بہت پہلے جب میں وہ ایران اور عراق کے بارڈر پہ جو آج کل راہیان نور میں وہ لے کے جاتے ہیں، وہاں ایک جملہ بہت اچھا، گناہ یعنی خدا حافظ حسین۔ انسان گناہ اسی وقت کرتا ہے کہ جس وقت خدا کو سمجھتا ہے کہ یہاں خدا نہیں ہے یا امام نہیں دیکھ رہے ہیں۔ گناہ سے بچنے کا راستہ خدا ہے۔ اب اگر خدا ہوگا تو راستے سارے گناہ کے فراہم کیے جائیں گے۔ صرف اور صرف یوسف کے پاس تھا کیا؟ اللہ اور اس کی یاد، جس کی بنیاد پر سارے راستے فراہم تھے گناہ کے، مگر بچایا کس نے؟ یاد خدا نے۔ اللہ کا قرب بھی اگر انسان کو حاصل کرنا ہے، وہ بھی یاد خدا سے۔ انسان یاد خدا کی بنیاد پر لغزشوں سے، خطاؤں سے، بہت سی چیزوں سے دور رہ سکتا ہے۔ اسی لیے یاد خدا کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یاد ہم جو بھی چیز اگر ذکر خدا کرنا چاہتے ہیں، یا دل کے ذریعے، یا ہاتھ کے ذریعے، یا زبان کے ذریعے۔ اس لیے امام نے لیٹر میں پہلے ہی حصے میں امام نے لکھا، اے مالک خدائے سبحان کی اپنے دل، ہاتھ اور زبان سے مدد کرو، کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کی مدد اور عزت کی ضمانت خدا نے لی ہے، جو اس کی مدد کرے گا اور جو اس سے محبت کرے گا۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کرے تو ہمیں زبان، ہاتھ اور دل سے اللہ کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بہت سی چیزیں ہیں، صرف یہ نہیں ہے ذکر خدا کہ ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہیں، نہ، کسی کا دل بھی نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف بھی نہ دیں، اس لیے کہ وہ مخلوق خدا ہے، اس کی توہین بھی نہ کریں۔ اب ہاتھ سے بھی، دل سے بھی اور زبان سے بھی۔ اسی لیے شاید روایت نے جو سہارا دیا وہ یہی کہ جس کے بھی ہاتھ اور زبان سے دوسرا سالم اور محفوظ نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ من سلم ان یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ روایت کس طرف بتانا چاہ رہی ہے کہ تمہارے ہاتھ کا بھی کردار ہے، تمہاری زبان کا بھی کردار ہے اور تمہارے دل کا بھی۔ پہلا حکم اپنے آپ کو بنانے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کو یاد کریں، جو لیٹر کے پہلے حصے میں۔ دوسرا، سنت پیغمبر اور معصومین کی سنت کی اطاعت کریں۔ وہ کیا ہے؟ جن فرائض اور سنن کو اپنی کتاب میں حکم دیا گیا ہے ان کی اتباع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اتباع کرے گا وہی نیک بخت بنے گا، اور جو اتباع نہیں کرے گا وہ بدبخت ہوگا۔ آج حالات آپ دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے قرآن پر عمل کیا اور جو ابھی عمل کر رہے ہیں وہی دنیا میں شاید انہیں ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، مگر نیک بخت وہی ہیں، وہی تاریخ لکھ رہے ہیں، انہی کی ہسٹری بہت اچھی رہے گی، انہی کی تاریخ بہت اہم دکھائی دے رہی ہے،
ان کی باتوں میں، ان کی گفتگو میں، حتیٰ ان کی جنگ میں قرآن کی آیتیں ایک روشن طریقے سے نظر آ رہی ہیں۔ پوری دنیا، جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، پوری دنیا باہر جو بیٹھی ہے فلسطین کے، وہ نا امید ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، مگر خدا کا کرم ہے کہ جس نے قرآن کو سمجھا ہے وہ اتنا امیدوار ہے کہ اپنی ہر تقریر میں قرآن کی آیت کو محکم طریقے سے پیش کر رہا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو سنوارنے کا، خواہشات پر قابو رکھنا۔ امام نے فرمایا اپنے نفس کے خواہشات کو کچل دو، اسے منہ زوریوں سے روکے رہو۔ نفس برائیوں کا حکم دینے والا ہے، مگر یہ کہ جب تک رحم پروردگار شامل حال نہ ہو، یعنی ہمیشہ نفس برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور یہی جملے اسی مفہوم کو وما ابرئ النفس ان النفس الا ما رحم ربی، جو جناب یوسف نے جو پڑھا تھا، نفس ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، خواہشات ہمیشہ برائی کی طرف، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو بچ سکتا ہے۔ پھر اسی لیٹر میں امام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں تمہارا محبوب ترین ذخیرہ عمل صالح ہونا چاہیے، یعنی عمل میں بھی صالح عمل ہونا چاہیے۔ خواہشات کو روک کر رکھو، جو چیز حلال نہ ہو اس کے بارے میں نفس کو صرف کرنے سے بچاؤ۔ جو چیز حلال نہیں ہے، بہت سے لوگ ہم لوگوں کے پاس آگے کہتے ہیں مولانا ارے یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، تھوڑا سا سٹا اٹا کے بارے میں آپ کچھ فتویٰ دے دیجئے، ہمیں جو حلال نہیں ہے اس کے بارے میں وقت نہ لگاؤ، یہی بخل اس کے حق میں انصاف ہے۔ یہ یہاں پہ اپنے آپ کو روک لے گا، یہی اس کا انصاف ہے، چاہے اسے اچھا لگے یا نہ لگے، چاہے اسے اچھا لگے یا برا لگے۔ یہ بات کیا چل رہی ہے؟ بات یہ چل رہی ہے کہ اگر میں ایک گھر کو چلانا چاہتا ہوں، ایک آفس کو، ایک ادارے کو، ایک انجمن کو، ایک مسجد کو، ایک بہت سی چیزوں کی جو ذمہ داری ہم لینا چاہتے ہیں، اگر چلانا چاہتے ہیں یہ خود اندر ہونا چاہیے۔ پتہ چلا اگر خواہشات پر قابو نہیں ہے، تھوڑا سا پیسہ زیادہ ملا، خواہشات ادھر چلی گئی اور دوسروں کا حق اپنے نام پہ لے کے بیٹھے ہیں۔ یہ یعنی بہت سی چیزیں، یہ ابھی ہم لوگوں کی اپنی بات چل رہی ہے کہ جنہیں کنٹرول کرنا ہے، جن کے انڈر میں لوگ ہیں، وہ انہیں خود کیسا ہونا چاہیے۔ اور ایک جگہ بہت اچھا جملہ رہبر کا یاد آ رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ روایت کا ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے اوپر فضل کریں، یعنی کچھ نظر کرم کریں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایک ہاتھ اسی وقت کسی کے لیے نظر کرم کر سکتا ہے جب ایک ہاتھ اللہ کے نظر کرم سے متصل ہو۔ اگر اس سے ہمارا معاملہ کمزور ہے تو پھر ادھر بھی اگر ہم کریں گے تو وہ اپنے ہی تک رک جائے گا، خدا تک پہنچے گا نہیں، یا ہونے ہی نہیں پائے گا، دونوں چیزیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے اخلاقی پہلو۔ ایک گھر چلانے والے کو، ایک استاد اور ایک مولانا کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ عیب پوشی، عیب کو چھپانا، راز کا ظاہر نہ کرنا۔ مثال کے طور پر آج ہمارے گھروں کی ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو بات گھر کی ہے وہ لوگ ہنستے ہوئے دوسروں کو بتاتے ہیں۔ بہت سے ایسے، اب یہاں پہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، بہت سے جوانوں کی مشکل یہ ہے کہ اپنی وائف کی باتیں وہ لوگ گا کے اپنے دوستوں سے ذکر کر دیتے ہیں، اور قرآن کی آیت ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کا کام یہ ہے کہ اندر کا جو بھی عیب ہے وہ کسی کو دکھائی نہ دے۔ یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے کہ بیوی شوہر کے لیے لباس، شوہر بیوی کے لیے لباس۔ اب جو بھی عیب ہے اسے باہر نہ پیش کیا جائے۔ لوگ مذاق میں، ہنسی مذاق میں اپنی باتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے آپ ہیں، آپ لوگ ہیں، بہت سے آپ کے اندر کیا کمیاں ہیں، آپ کا باپ، آپ کے گھر والے جانتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ کسی دوسرے کے یہاں اپنی شیخیں بگاڑنے کے لیے اپنے بیٹے کی ایک عیب کو بتا دیں؟ ہمارے یہاں بہت آسانی سے اس کام کو کیا جا رہا ہے۔
اس لیے کہ پھر مولا ہی نے جو کلمات نثار میں کہا، راز اس وقت تک راز رہتا ہے جب تک دل میں ہے، جیسے ہی نکلا وہ راز نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ نے یہ کہہ کہ مجھے بتایا کہ آپ میرے بہت قریبی دوست ہیں، تو میں نے بھی ایک آدمی کو یہ سمجھ کے بتایا کہ یہ بھی میرا قریبی دوست ہے، تو راز جیسے ہی باہر آیا وہ ختم ہو گیا۔ عیب پوشی، بات حاکم کی چل رہی ہے، ایک گھر میں باپ اور گھر کو چلانے والے کی چل رہی ہے، ایک استاد کی چل رہی ہے، ایک مولانا کی چل رہی ہے۔ ایک مولانا کے پاس معلوم ہے 50 پرابلم ہے، عوام میں بہت سے لوگ نماز کی شاید ترتیب صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، مگر ہم اس کو صحیح کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ 49 کے سامنے اس کو ذلیل کر دیں۔ عیب پوشی، ہاں اس کو اصلاح کریں، ایک موقع اور محل تنہائی جہاں مناسب سمجھ میں آئے اسے بتائیں۔ اب یہاں امام کا جو جملہ ہے، لوگوں میں بہرحال کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ان کی پردہ پوشی کی سب سے بڑی ذمہ داری والی پر ہے۔ والی سے مطلب سرپرست کی ہے، یعنی اگر گھر میں میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرے گھر والوں میں اگر کسی کے اندر کمی ہے تو پردہ پوشی کی بھی ذمہ داری ہماری ہے۔ خبردار، جو عیب تمہارے سامنے نہیں ہے اس کا انکشاف نہ کرنا۔ ایک تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر، ہمارا مجمع، ہمارے لوگ، ہماری عوام، ہماری قوم کے لوگ زیادہ تر اس چیز کے بارے میں تلاش کرتے رہتے ہیں، اچھا ان کے بارے میں اور بتاؤ، ان کے بارے میں اور بتاؤ، ان کے بارے میں اور بتاؤ۔ جو چیز نہیں جانتے ہو، جو عیب تمہارے سامنے آیا ہی نہیں ہے، اس کو تلاش نہ کرو، اس کے بارے میں فکر نہ کرو۔ تمہاری ذمہ داری، امام عجیب جملہ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں تمہاری ذمہ داری صرف عیوب کی اصلاح کر دینا ہے۔ جو عیب سامنے آ گیا ہے اس کی اصلاح کر دو۔ غائبات کا، یعنی جو غائب ہیں، جو اس کے اندر ہیں، غائبات کا فیصلہ کرنے والا پروردگار ہے۔ یہاں بھی اس بات کو روک کے یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ استخارہ یہ سوچ کے دکھلاتے ہیں کہ اندر کا جو راز ہے وہ استخارے میں آ جائے، آئے گا ہی نہیں۔ استخارے میں کسی کے بارے میں کہ اس کے دل میں کتنا پوائنٹ حسد ہے یہ نہیں آئے گا، کتنا جلن ہے، کتنا تکبر، یہ نہیں آئے گا۔ مگر بہت سے لوگ استخارہ سب کچھ دیکھ لیا، لڑکی بھی پسند آ گئی، ہر گھر بھی پسند ہے، کلچر بھی سب کچھ پسند ہے، مگر استخارہ کچھ اندر کا پتہ نہیں 2 سال کے بعد کیا ہونا۔ 2 سال کے بعد اب سیدھی سی بات ہے، بزنس کا معاملہ جس طرح ہے، محنت کر کے اگر محنت کریں گے، عقل دوڑائیں گے تو اس میں بھلائی ہوگی، نہیں دوڑائیں گے تو نقصان ہوگا۔ ویسے ہی شادی بھی ایک معاملہ، ایک تجارت ہے۔ یہ کہیں سے یہ 100% صحیح نہیں ہے کہ استخارہ کر کے اگر شادی کی جائے تو وہ آخر تک جناب مولا کائنات کی طرح بے مثال بن جائے گی۔ نہیں، زندگی کا نام ہی یہ ہے کہ تھوڑا نشیب و فراز ہو، کبھی ادھر سے کچھ تلخیاں ہو تو ہمیں برداشت کرنے کی صلاحیت آنی چاہیے۔ لوگوں کا زندگی کو لے کے سوچ اور سمجھ کچھ الگ ہی ہے، مطلب سمجھتے ہیں اب استخارہ آ گیا بہترین شادی ہوگی نا۔ ہماری زندگی میں گروتھ یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ مصیبتیں آئیں، چاہے بیوی کی صورت میں یا بچوں کی صورت میں، اس سے نپٹنے کا بھی سلیقہ سیکھنا ہے۔ کیسے سیکھیں گے؟ جب ہوگا۔ ورنہ اگر لازمی یہی ہے کہ ہر اچھے کو بہترین اچھا، تو جناب نوح کا امتحان کیوں لیا جا رہا تھا؟ جناب لوط کا یا حضرت رسول خدا کا؟ یعنی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی ان تمام عیوب کی پردہ پوشی کرتے رہو جن کو اپنے عیوب کی پردہ پوشی، ہاں ان تمام عیوب کے لوگوں کی پردہ پوشی کرتے رہو جس طرح سے تم اپنے عیوب کی پردہ پوشی کی تمنا اللہ سے کرتے ہو۔ جیسا ہم چاہتے ہیں کہ میرا عیب واقعاً کوئی نہ جانے، آپ نہیں جانتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ نہیں جانتے ہیں میرا 24 گھنٹہ کیا گناہوں میں گزرتا ہے، نہیں گزرتا ہے۔ یہ اگر راز جو ہے نا، یہ جو خدا جانتا ہے، یہ عام ہو جائے تو پھر مسئلہ ہی الگ ہو جائے گا، پھر بہت سی چیزیں درہم برہم ہو جائیں گے۔ یہ بہت سے لوگ عزت شان و شوکت لے کے نظر آ رہے ہیں، سب غائب ہو جائے گا۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پردہ پوشی اللہ کر رہا ہے، ویسے ہی ہمیں بھی دوسروں کے لیے کرنا ہے۔ اس کے بعد معاف کرنے کے بعد شرمندہ نہ ہونا۔
माफ करने के बाद शर्मिंदा ना होना। घर में गलतियां होती हैं, बहुत से वक्त लोग माफ करने के बाद शर्मिंदा होते हैं ना, शर्मिंदा ना हो। खबरदार किसी को माफ करने पर नादिम ना होना। ये इमाम के असल जो लेटर है उसके लेटर का टेक्स्ट जो तर्जुमा है वो मैं आपके सामने थोड़ा थोड़ा जो जो मौजू के तहत पेश कर रहा हूँ। मखलूकात खुदा की दो किस्में हैं, बाज तुम्हारे दीनी भाई हैं, कुछ दीनी भाई हैं, और कुछ खिलकत में तुम्हारे जैसे बशर हैं जिनसे लफ्जिशें भी हो जाती हैं। जब बशर हैं तो लफ्जिश और खताएं तो होती ही हैं, उन्हें खताओं का सामना भी करना पड़ता है। जानबूझकर या जो धोखे से उनसे गलतियां हो जाती हैं, लिहाजा उन्हें वैसे ही माफ कर देना जिस तरह तुम चाहते हो कि परवरदिगार तुम्हारी गलतियों को दरगुजर करे। तुम उनसे बालातर हो, क्यों? इसलिए कि तुम उनसे ऊंचे हो, वो तुम्हारे सामने छोटे हैं, तुम उनसे ऊंचे हो, और तुम्हारा वली अम्र तुमसे बालातर है। यहां इमाम की तरफ इशारा है कि तुम्हारे ऊपर भी मौलाए कायनात है, वो तुमसे ऊंचे हैं, और परवरदिगार तुम्हारे वाली के ऊपर भी बालातर है, यानी खुद मौलाए कायनात के ऊपर भी अल्लाह है। तो जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर वाले तुम्हें माफ करें, तुम्हें दरगुजर कर दें, वैसे ही तुम लोगों के उयूब और लोगों की गलतियों को भी नजरअंदाज करने की कोशिश करना। अब एक घर में बहुत सी जगह पे क्या है, छोटी छोटी बातों पे उलझने बढ़ जाती हैं। जिस बात पे शायद नहीं रुकना चाहिए, नहीं ज्यादा बात करनी थी, उसी को इशू बनाया जाता है, उन्हें नजरअंदाज किया जाए। हाँ, मगर जो असल प्रॉब्लम है, जो बुनियादी मुश्किलात है, उसको तो सही किया जाए। और बहुत अच्छा यह है कि अगर माँ बाप बाज़ औक़ात नज़रअंदाज करते हुए मोहब्बत के ज़रिए बातों को समझाएं तो एक पैगाम ये पहुँचेगा कि कितना अच्छा है कि हमें माँ बाप जान भी रहे हैं कि हमसे एक छोटी सी गलती हो गई है, मगर उसके बावजूद भी ऐसा कर रहे हैं जैसे उन्होंने देखा ही नहीं है। यहाँ से एक अक़ीदा और मजबूत होता है, वो ये है कि ऐसे ही शायद हमारे इमाम का भी यही हाल हो, हम गुनहगार हैं। यही घर से एक तरबियत होगी कि हमारा इमाम भी हाँ गुनहगार है, जैसा वो चाहते हैं वैसे हम हैं नहीं, मगर एक नज़रअंदाज हो सकता है इमाम बुनियादी मुश्किलें जो हैं वो सही करें, और दूसरी चीज़ों को नज़रअंदाज करके कलेजे भी लगा सकते हैं। बहुत सी गलतियाँ अगर आप देखें, इमाम हुसैन ने जनाब हुर को जो कलेजे से लगाया, वो नज़रअंदाज किया है बहुत सी चीज़ों को, मगर फिर भी इमाम का जिगर, इमाम का दिल, इमाम का कल्ब आम लोगों के मुकाबले में बहुत रहमदिल है, बहुत मेहरबान है। तो दुनिया में समझाने के लिए माँ की मोहब्बत और मेहरबानी को सबसे ज़्यादा समझाया गया, मगर इससे भी ज़्यादा जल्दी राज़ी होने वाला वो खुदा है या अहले बैत अतहार है। तीसरा मरहला, तकब्बुर ना करना। एक हाकिम, एक सरपरस्त, एक मौलाना, ये जो लोग हैं, इन लोगों को तकब्बुर नहीं करना चाहिए। क्यों? किसी को सजा देकर अकड़ ना जाना, गैज़ व गज़ब के इजहार में जल्दी ना करना, अगर उसके टाल देने की गुंजाइश पाई जाती हो तो गैज़ व गज़ब करने में जल्दी ना करना। खबरदार ये ना कहना कि मुझे हाकिम बनाया गया है। आज बहुत से घरों की मुश्किल ये है कि सबसे कहते हैं अगर तुम मेरी खिदमत करो। बीवियों, मैं हिंदुस्तान के हालात की बात कर रहा हूँ, बहुत से घरों में औरतों को नौकर के अलावा दूसरा कुछ नहीं समझा जाता। वो ऐसा एहसान जताया जाता है जैसे लग रहा है कि एक नौकर। बहुत से लोगों के जुमले इस तरह से रहते हैं, तुम्हें तो हमने बर्तन धोने के लिए बुलाया था, तुम्हें तो हमने खाना पकाने के लिए, वरना हमने तुम्हें किसी और चीज़ के लिए नहीं, और हम सर पे चढ़ाने वालों में से नहीं। ऐसा हिंदुस्तान, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बहुत से दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मर्द की ये फिक्र जो है कि मर्द हाकिम होना चाहिए, मर्द ही के आगे सारे लोग झुकें, इस नजरिए के कायल बहुत से लोग हैं और हर जगह पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में भी ठीक ठाक लोग इस तरह से पाए जाते हैं। मुझे हाकिम बना दिया गया, खबरदार ये ना कहना कि मुझे हाकिम बना दिया गया है, लिहाजा मेरी शान ये है कि मैं हुक्म दूं और मेरी इताअत की जाए। बहुत से घरों में मैं तुम पे वाजिब है मेरी खिदमत करो, ठीक है वाजिब है, क्या शौहर की जिम्मेदारी वाइफ के लिए नहीं है? ये एक सवाल है, मगर ये इधर से बराबर डिमांड करता है कि तुम ऐसा करो। इधर
شاید ان سب چیزوں کو اگر آدمی سمجھ لے تو وہ حدیثیں جو رسول نے عورتوں کے حوالے سے ریحانہ یا نرم لکڑی کی مثال دی ہے، وہ سب سمجھ میں آئیں گی کہ کس طرح سے رسول دیکھ رہے ہیں عورتوں کو، لڑکیوں کو، یا جو صنف نسواں ہیں ان کو۔ مگر ہمارے معاشرے میں بہت عجیب طرح سے دیکھا جاتا ہے، کبھی بھی یہ خیال نہ ہو لہٰذا میری شان یہ ہے اس لیے میں حکم دے رہا ہوں تم اطاعت کرو۔ اس طرح دل میں فساد داخل ہو جائے گا، دل میں بربادی کی بنیاد پڑ جائے گی، دین کمزور پڑ جائے گا، انسان تغیرات زمانے سے قریب تر، یعنی جیسے جیسے حالات بدلیں گے، اگر کبھی سلطنت و حکومت کو دیکھ کر تمہارے دل میں، اب یہاں امام ایک طرف تکبر کرنا چاہتے ہو، تمہیں گھمنڈ ہے کہ تم حاکم بنا دیے گئے ہو، تمہیں اس بات پر ناز ہے کہ تم حاکم ہو اس لیے لوگ تمہارے حکم کو مانیں، اطاعت کریں، تو یاد رہے اگر کبھی تمہیں اس بات پر گھمنڈ ہو جائے دیکھ کر تمہارے دل میں عظمت و کبریائی اور غرور پیدا ہونے لگے، تو اللہ ہے کہ ایک طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، کبھی اگر تمہارے اندر یہ خیال میں 4 لوگوں کو پالتا ہوں، میں نے اتنے لوگوں کو یہ کیا، میں نے یہ، میری وجہ سے یہ اتنے، جیسے کل کے ڈیٹ میں اگر میں بولنے لگوں سوٹر گنج کے جتنے بھی مسجد میں لوگ آتے ہیں ان کو تو سوچنے سمجھنے اور بولنے کا لائق میں بنایا، یہ سب اگر آنے لگا یہ سب، تو پروردگار کے عظیم اگر یہ گھمنڈ آنے لگا تو یاد رہے اللہ کے عظیم ملک پہ غور کرو، یہ دیکھنا کہ وہ تمہارے اوپر تم سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، اس طرح تمہاری سرکشی دب جائے گی۔ امام کہاں، یعنی امام کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اگر تمہیں یہ محسوس ہو کہ تم سب سے زیادہ طاقتور ہو، تمہاری حکم اور تمہاری حکومت کو لوگ مانیں اور قبول کریں، اتباع کریں، تو یہ دیکھو کہ یہ زمین و آسمان دنیا کو دیکھنا، تو پھر اس کی عظمت کی وجہ سے خدا کی عظمت کے قائل ہو جانا، اور جب تم خدا کی طرف نظر کرو گے تو تمہاری جو سرکشی ہے، طغیانی ہے، وہ خود بخود دب جائے گی، تمہاری طغیانی رک جائے گی، تمہاری گئی ہوئی عقل واپس آ جائے گی۔ دیکھو خبردار اللہ سے، اس کی عظمت میں مقابلہ اور اس کے جبروت سے مقابلے کی کوشش نہ کرنا، وہ ہر جبار کو ذلیل کر دے گا، ہر مغرور کو پست بنا دیتا ہے۔ انشاءاللہ کہ جیسا ایک اس زمانے میں آپ کو پاگل آپ کو ملے گا کہ جس کا گھمنڈ یہ ہے کہ سب سے اچھا اسلحہ میرا ہے، سب سے اچھے فوجی ہمارے ہیں، میں انہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ آج 35-36 دن ہو گئے، اس کے وجود پہ تو خطرہ آ گیا ہے، مگر وہ جو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے سید حسن نصر اللہ نے جو کہا وہ بہت اچھا، مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے، مایوس تو کفر کو ہونا چاہیے، مایوس شرک کو ہونا چاہیے، مایوس ظالم کو ہونا چاہیے کہ اتنا محنت کرنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ مایوسی ادھر ہے اور جو نظر آ رہی ہے اور محسوس بھی ہو رہی ہے۔ چوتھا مرحلہ، ظلم نہ کرنا، اپنے نیچے والوں پہ ظلم نہ کرنا، اپنی ذات، اپنے اہل و عیال اور رعایا میں جن سے تمہیں تعلق خاطر ہے، سب کے سلسلے میں اپنے نفس اور اپنے پروردگار سے انصاف کرنا۔ ایسا نہ کرو گے تو ظلم ہو جائے گا۔ یاد رہے اس بیوی کو اپنا غلام نہ سمجھنا، اپنی رعایا اور اپنے اس طرح سے جیسا چاہوں ماروں جیسا نہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کی آہ بھی پہنچتی ہے، اس کی فریاد بھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ اگر تم اس کے اور خدا کے درمیان انصاف نہیں کرو گے تو یہ ظلم ہے۔ یعنی ظلم صرف وہ نہیں ہے کہ کوئی بم گرا ہے وہی ظلم کر رہا ہے، نہ، یہ بھی ظلم ہے جو ہر گھر میں آپ کو ٹھیک ٹھاک گھروں میں ملے گا۔ جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرے گا اس کے دشمن بندے نہیں، خود پروردگار ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس کا دشمن خود خدا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق خدا کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اب بہت سی روایتیں سمجھنے کی یہیں سے ضرورت ہے۔ اگر کوئی کسی کے کانا ہونے پر، کسی کے کالا ہونے پہ، کسی کے سانولے ہونے پہ، کسی کے لنگڑے ہونے پہ ہنستا ہے تو یہ توہین اصل میں خدا کی ہے، کہ اس کی بناوٹ پہ کوئی ہنس رہا ہے، اس کی خلقت جو اللہ نے بنائی ہے ایک انسان کی شکل میں، اس کے اوپر۔ اس لیے دشمن کون؟ وہ خدا کا دشمن ہو جائے گا، اور جس کا دشمن خدا ہو جائے اس کی تو ہر دلیل باطل ہے، بیکار ہے۔
وہ پروردگار کا مد مقامل شمار کیا جائے گا جب تک اپنے ظلم سے، مگر کب تک؟ جب تک وہ ظلم سے باہر نہ آئے یا توبہ نہ کر لے۔ اگر توبہ کر لے، ابھی تک اگر ہم نے مولانا ہونے کے ناطے، کوئی استاد ہونے کے ناطے، کوئی گھر میں اپنے شوہر ہونے کے ناطے، جو جس اعتبار سے اگر ہم نے ظلم کسی کے اوپر ڈھایا ہے، کسی کا حق مار دیا ہے، کسی کے اوپر اس طرح کی چیزیں کی ہیں، تو ابھی بھی ایک آپشن ہے، وہ ہے توبہ نہ کرے۔ اگر توبہ نہ کرے گا تو وہ اللہ کا دشمن ہے۔ توبہ کرے، معافی مانگے، اور تو وہ ہو سکتا ہے کہ توبہ قبول ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے دشمنی سے کے دائرے سے باہر نکل جائے۔ اللہ کی نعمتوں کی بربادی اور اس کے عذاب میں عجلت کا کوئی سبب ظلم پر قائم رہنے سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو ختم کرنے اور اس کے عذاب کو جلدی لانے کے لیے یہی بہترین اور سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ ظالم ہے۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب الہی تیزی سے آتا ہے۔ ظالم کے لیے نعمت خدا، اس کے سامنے جو بھی نعمتیں ہیں وہ برباد ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظلم کی بنیاد پر، اس لیے کہ وہ مظلوموں کی فریاد کا سننے والا ہے، ظالموں کے لیے موقع کا انتظار کر رہا ہے۔ اب پانچویں چیز ہے، اور اسی پہ بات کو ختم کرنا ہے، وہ یہ ہے، امام فرما رہے ہیں دیکھو مشورہ صحیح لوگوں سے لینا۔ یہ جو گفتگو چل رہی ہے کہ ایک حاکم، ایک استاد، ایک مولانا، ایک گھر کا لیڈر، کسی ادارے کا متولی یا کچھ بھی جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان کے اندر یہ ذاتی صلاحیت یہ ہو، کیا ہو؟ تکبر خود اندر نہ آئے، ظلم نہ کرے، پردہ پوشی کرے، معاف کرے، عیب کو چھپائے، اپنی خود اصلاح کرے اور ذکر خدا کرے، یہ خود اس کے اندر ہونا چاہیے۔ جب یہ اتنا اندر سے مضبوط ہوگا تب جا کے وہ باہر اپنے انڈر رہنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر پائے گا۔ اس کے بعد ایک چیز، صحیح مشورہ۔ دیکھو اپنے مشورے میں کسی کنجوس کو شامل نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تم کو فضل و کرم کے راستے سے ہٹا دے گا۔ اگر کنجوس آ جائے گا، وہ کہے گا خرچہ نہ کرو، تمہاری چیزیں ختم ہو رہی ہیں، وہ بہکا دے گا، اور فقر و فاقہ کا خوف دلا، ہمیشہ کہے گا تم فقیر ہو جاؤ گے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اسی طرح بزدل سے بھی مشورہ نہ کرنا، اس لیے کہ وہ ہر معاملے میں کمزور بنا دے گا۔ بزدل سے جب بھی مشورہ کریں گے تو وہ آپ کو کمزور بنا دے گا۔ حریص اور لالچی سے بھی مشورہ نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالمانہ طریقے سے مال جمع کرنے کو بھی تمہاری نگاہوں میں آراستہ کر دے گا۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو بہت ظلم کرتے کرتے اتنی زمین تو چھینی ہی تھی، اب ہرس، لالچ کہ کیسے مطلب میں دنیا کو دکھاؤں کہ میں پاور والا ہوں، اسے ہرس نے برباد کر دیا۔ اور کیا راستہ نکالا؟ الگ الگ طریقے سے ظلم کرنے کا راستہ فراہم کر دیا ہرس نے، کہ اور تھوڑی سی زمین مل جائے گی، نارتھ غزہ ہمارے اندر آ جائے گا، یہ ساری چیزیں۔ یہ کنجوسی، بزدلی اور لالچ اگرچہ الگ الگ جذبات اور خصائل سے متصل ہیں، لیکن ان کا اگر قدر مشترک پروردگار سے اگر دیکھا جائے، کیوں امام ذکر کر رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں اگر دیکھا جائے بخل اور کنجوسی ایک الگ صفات ہے، بزدلی ایک الگ صفت ہے، اور لالچ کرنا ایک الگ صفت ہے، مگر تینوں کو اگر جمع کیا جائے تو سب کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ان چیزوں کے آنے کے بعد، بزدلی کے آنے کے بعد، کنجوسی کے آنے کے بعد اور لالچ کے آنے کے بعد اللہ سے لوگ سوء ظن کرنے لگتے ہیں۔ اللہ دے رہا ہے، کنجوسی یہ کہہ رہی ہے کہ دو گے تو خرچ کنگال ہو جاؤ گے، یعنی اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہے میں دوں گا تو خرچ کرنے کی وجہ سے کنگال، یعنی یہ اللہ سے بدبین ہو گیا۔
بزدل انسان، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس جو صلاحیت ہے آگے بڑھو، یہ بزدل انسان اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، تو ہر ایک میدان میں پیچھے ہو کر اللہ سے دور ہو گیا بزدلی کی بنیاد پر۔ لالچ یہ ہے کہ جو ملا ہوا ہے اس پہ راضی نہیں ہے، اب جو دوسروں کا حق ہے وہ بھی چھیننے کے لیے، یہ تینوں جگہ پر انسان اللہ سے سوء ظن اور بدبینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب ہم لوگوں کی خاص ذمہ داری، اگر جو جیسے جس کے انڈر میں جتنے لوگ ہیں ان کی حفاظت اب اس اعتبار سے کرے، اپنے اخلاقیات کو اچھا کرے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے بھی اچھے اخلاق والے آئیں، تو پہلے ہم لوگوں کو اپنے بچوں کے حوالے سے اس طرح سے کام کرنا پڑے گا۔ ایک مولانا کو اپنی عوام سے اس طرح سے کام کرنا پڑے گا، اور ایک استاد کو اپنے شاگردوں کے ساتھ اس طرح سے کام کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کو کوئی سوال وغیرہ اگر ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ پردہ پوشی کرنے پر آپ نے بولا، تو کس حد تک مطلب پردہ پوشی کرنا صحیح ہے؟ یا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنا مطلب حاکم کے لیے اس کو لگے کہ پردہ پوشی کرنے سے اس کے اندر جو لوگ ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ کمزوری حاکم کی سمجھ رہے ہیں، یا اس کا جو ہے مس یوز کر کے اور زیادہ گناہ کرتے ہیں، تو پردہ پوشی کا مطلب اس کا کوئی لمٹ ہوگا؟ پردہ پوشی میں آپ کا سوال یہ ہے کہ کتنے حد تک؟ میں نے پردہ پوشی میں یہ کہا ایک بات کی طرف، اصلاح، جن عیوب کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے وہ الگ الگ طریقے ہیں اصلاح کرنے کے۔ اب جیسے میں اپنے بچے کے عیب کو میں جانتا ہوں، تو میں یہ دوسروں کے سامنے اس کی اصلاح کرنا یہ بیوقوفی ہے، بلکہ اسی کو ایک کونے میں تنہائی میں، یا عوام کو کسی ایک آدمی کی غلطی ہے اس کو کہیں تنہائی میں ہم اسے بتا دیں، تو عیب تو میں اس کا جان رہا ہوں مگر اس کی اصلاح کر دوں۔ جیسا کہ امام نے بھی کہا کہ تمہیں صرف جو ذمہ داری ہے وہ عیوب کی جو تمہارے سامنے آ گئے ہیں، جو عیب اس کی اصلاح کرو۔ اب اصلاح کرنے کے لیے یہ ہے کہ جو بھی طریقہ ہو، اگر دوست ہے، اگر 50 لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر کے کریں گے تو یہ اچھے ہونے کے بجائے خراب ہو جائے گا۔ اور کچھ جگہ یہ مومنین کی بات ہے کہ مثلا مومنین ایک دوسرے کی اس طرح سے رعایت کریں، مگر دوسری طرف اب حاکم یا دوسرے جس کا فسق و فجور عام ہے، جس کا راز اب راز نہیں ہے بلکہ وہ خود ایک اس کی پہچان بن گیا ہو، تو پھر وہاں پہ پردہ پوشی کی بات ہی نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم سے کوئی کہے کہ فرعون کو یہ نہ کہیے کہ فرعون قتل کرتا تھا، تو یہ پردہ پوشی نہیں ہے، اس کا بہترین جرم تھا، اس کا بڑا جرم تھا یہ۔ یا اگر کوئی کہے فلاں یزید مثلا کہ شراب کی بات ہے، وہ گھر میں شراب پیتا تھا، اس کے شراب کو سب جان گئے تھے، اب یہاں پردہ پوشی کی بات نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی؟ جی بہت شکریہ۔ اور کسی کے ذہن میں سوال ہے؟ مولانا صاحب ایک اور سوال ہے اسی سے آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ کبھی کبھی انسان مطلب کسی سے کچھ کہتا نہیں ہے لیکن اس کے اندر ہلکی بہت فلوریا اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، جیسے کوئی باپ ہے تو اس کو لگتا ہے کہ گھر کا خرچہ ہم چلا رہے ہیں، ہمارے دھرم سے تب ہو رہا ہے، مطلب بھلے وہ کسی سے اظہار نہ کرے لیکن کبھی کبھی اس کے دل میں یہ چیز مطلب کسی چیز کو دیکھ کے وہ تھوڑا گھمنڈ یا وہ چیز ہلکی محسوس کرنے لگتا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ اس کو اب بس لیٹر ہی سے دیکھیے، میرا موضوع جو چل رہا ہے وہ لیٹر، ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، یہ اگر دماغ میں نہیں بسے گا تو بہت سے اعمال ہمارے صحیح نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہی مفہوم، شاید یہی راز ہے کہ معراج عبدیت کو ہوئی، یا مولا کائنات کو اپنے عبد ہونے پہ فخر تھا، رسول کو عبد کہا جاتا، یہ واقعاً بہت اہم ہے، یہ سمجھانا ذہن کو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں،
یہ جب تک نہیں سمجھا پائیں گے تب تک الگ الگ مرحلوں میں الگ الگ علاقوں میں وہ فرعونیت جھلک جائے گی، اور وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں۔ اسی کو تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں، اسی کو تو تکبر کیا ہے، جو زبان پہ آ جائے کہ میں سب کچھ کرتا ہوں، یہ تکبر ہے جو ظاہر ہو جائے، مگر جو ظاہر نہ ہو مگر اندر ہی رہ جائے کہ میرے سے اچھا کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، میں ہی سب کو چلاتا ہوں، میں ہی یہ کرتا ہوں، یہ زبان پر نہ آئے مگر اندر اندر کام کرتا رہے، اسے کہتے ہیں عجب۔ اور اسلام میں یہ بھی بہت ہانیکارک بیماری کا نام، کیا بولیں گے، ہانیکارک ہے، یہی بولیں گے نا۔ میں تھوڑا آج کل ہندی، امامیہ میں رہنے کی وجہ سے تھوڑا ہندی سیکھ رہا ہوں،